بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری۔ اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود